میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ تو سارے صحابہ ممبر کے قریب ہو کر بیٹھ گئے، ممبر کے قریب جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور خطبہ دینے لگے۔ خطبے سے فارغ ہو کر جب نیچے تشریف لائے تو صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے یہ بات دیکھی جو خلاف عادت تھی، جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور میں جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان جیسا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا ذکر مبارک اس کے سامنے ہو اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت یہ بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں حیات ہو اور بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی خدمت نہ کر کے جنت کو حاصل نہ کرے، جنت میں داخل نہ ہو، یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی خدمت نہ کر کے جنت میں داخل نہ ہو، جنت کو حاصل نہ کرے۔ اور میں آمین نہیں کہنا چاہتا تھا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے سامنے سے آمین کہنے کے لیے زور دیا، اس لیے میں نے آمین کہا۔ تو معلوم ہوا، یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا مقرب فرشتہ جو سارے فرشتوں کا سردار ہے اور پیغمبروں کے پاس اللہ کے احکام لے کر آتے تھے، ایسا مقرب فرشتہ بد دعا کرے اور اس بد دعا پر نبیوں کا سردار، سارے انبیاء علیہ السلام کا سردار، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں محمد کو نہ بناتا تو کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتا۔ اتنی بڑی ہستی آمین کہے تو اس بد دعا میں پوری ہونے میں کیا تردد ہے، کیا شک ہے؟ تو وہ لوگ اس کے اوپر غور کرے جو رمضان جیسا مہینہ پائے اور رمضان میں اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کا قرب حاصل نہ کرے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ یہ رمضان جیسا مہینہ، مبارک مہینہ، ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کی خوب عبادت کرنا چاہیے، روزوں کی پابندی کرنا چاہیے، تراویح کی پابندی کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، کلمے کی کثرت کرنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنا چاہیے خصوصاً، اور اللہ کا قرب حاصل کر کے دعاؤں میں عاجزی کر کے اللہ کے پاس اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لینا چاہیے۔ لیکن بہت سے بدبخت اور بد نصیب لوگ ایسے ہیں جو رمضان جیسا مہینہ پاتے ہیں لیکن نہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نہ تراویح کی پابندی کرتے ہیں، نہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ذکر اذکار کرتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ استغفار کی کثرت کرتے ہیں، نہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔
ऐसे ही गफलत में जैसे आम दिन गुजारते हैं वैसे गुजार देते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों की हिफाजत फरमाए। खुश नसीब हैं वो लोग जो रमज़ान जैसा महीना पाकर खूब इबादत किया, रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम किया, तरावी का एहतमाम किया और तस्बीहात की पाबंदी की, कुरान की तिलावत की और अल्लाह से आजिज़ी करके अपनी मग़फ़िरत करा ली। और दूसरा फरमाया कि जब भी हमारे सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो या उनका नाम लिया जाए तो फ़ौरन हमें दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अगर हम दरूद ना पढ़ेंगे तो ये जो है हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा नहीं किया। इसलिए ये भी जो है कितनी बदनसीबी है कि हमारे सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और हम दरूद ना पढ़ें, कितनी महरूमी की बात है। और इसके हलाक होने में क्या तरद्दुद है कि ऐसे आदमी पर भी जो है जिब्राईल अलैहिस्सलाम बद्दुआ की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुक़द्दस हस्ती इसके ऊपर आमीन करें। और आगे फरमाया कि जिनके माँ बाप हयात हैं, बुढ़ापे को पहुँच गए हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, वो कोई कमा नहीं सकते, अपनी ज़रूरियात को अपनी ज़ात से पूरा नहीं कर सकते, औलाद के ऊपर इनका डिपेंस है और औलाद इनकी खिदमत ना करे, इनकी खिदमत ना करके जन्नत को हासिल ना करे, जन्नत में दाखिल ना हो, कितनी बदनसीबी की बात है। और फरमाया कि अगर दोनों में हयात ना हो, कोई एक हयात हो तो उसकी भी खिदमत ना करे। आज मौका है, आज हम जो है जन्नत को हासिल कर सकते हैं कि हमारे माँ बाप अगर हमारे सामने हयात हैं, बुढ़ापे की उम्र को पहुँच गए हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, तो उनकी खूब खिदमत करे। उनकी ज़ुबान से निकलने से पहले उनकी ज़रूरियात को जान ले और उनकी ज़रूरियात को पूरा करे ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद किसी का दर्जा है तो वो माँ बाप का है। अगर माँ बाप राज़ी तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल राज़ी, अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज़ हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल अगर नाराज़ हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कौन हमें बचाने वाला है? हमारी हलाकत में क्या तरद्दुद है? हमारे हलाक होने में क्या शक है? इसलिए माँ बाप की खिदमत करे, उनके हुक्मों को बजा लाए, उनके सामने जो है ज़ोर से बात न करे, चिल्ला कर बात न करे, उनको झुड़क कर बात न करे, बल्कि उनके सामने उफ़ तक न करे और उनकी खिदमत करते रहे। आजकल नौजवानों को देखा गया है, अक्सर माहौल बन गया है कि नौजवान अपने बीवियों की बातें सुनकर अपनी बीवियों की फरमा बरदारी करते हैं और माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। बीवियों की इज़्ज़त करते हैं लेकिन माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते। बीवियों की कदर करते हैं लेकिन माँ बाप की कदर नहीं करते। बीवी की बात सुनकर माँ बाप की नाकदरी और माँ बाप को जलील करते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह माँ बाप को नाराज़ करना है। इसलिए हर नौजवान इसके ऊपर गौर करे, क्योंकि मरने के बाद अल्लाह को मुँह दिखाना है, अल्लाह के सामने अपने आमाल का हिसाब देने के लिए खड़ा होना है। इसलिए गौर करे और माँ बाप की खिदमत करे। और दूसरी हदीस में आता है कि रोज़ा इंसान के लिए ढाल है। जैसे इंसान ढाल से या मजबूत किला से अपने दुश्मन से पनाह लेता है, यानी ढाल से और मजबूत किले से अपनी हिफाजत करता है, वैसे रोज़ा इंसान के लिए ढाल है। रोज़े से जहन्नम से नजात हासिल होती है, जहन्नम से बचा जा सकता है, जहन्नम से बचाव कर सकते हैं। रोज़ा एक ऐसा अमल है जो इंसान के नफसानी ख्वाहिशात को कमज़ोर करता है, यानी गुनाह के मादा जो इंसान के अंदर होता है, जिससे नफ्से अम्बारा से जो गुनाह होते हैं, उस नफ्से अम्बारा को रोज़ा कमज़ोर करता है, यानी गुनाह के मादा को कमज़ोर करता है और नेकियों का मादा बढ़ाता है। इसलिए
روزے کا اہتمام کرے، ہمارا روزہ صحیح ہو، اللہ کے دربار میں ہمارا روزہ قبول ہو، ایسا روزہ جو ہے کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے روزے کے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر روزے کے مسائل کو ہم نہ جانیں گے اور روزے میں غلطیاں کریں گے تو روزہ جو ہے قبول نہ ہوگا، اور پھر جو روزے کے دنیاوی اور اخروی یعنی دنیا اور آخرت کے جو فائدے ہیں وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے چند مسائل پیش کر رہا ہوں، ان مسائل کو جو ہے خوب اچھی طرح سے یاد رکھے اور اس کے اوپر عمل کرے، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے روزے کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر والوں کے، ہمارے بیوی بچوں کے، ہمارے ماں باپ کے، ہمارے بہن بھائیوں کے اور اپنے رشتہ داروں کے، اپنے دوست احباب کے روزے بھی صحیح ہو، اس کی فکر کرے۔ اس کی فکر میں روزوں کے مسائل پیش کر رہا ہوں، ان مسائل کو آگے جو ہے شیئر کرے، اپنے دوستوں میں، اپنے گروپ میں، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کرے، اور میرے ویڈیو کو لائک بھی کرے اور سبسکرائب بھی کرے، تاکہ اگلی ویڈیو بنانے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے۔ مسئلہ نمبر 1 کہ جب کوئی روزے کی حالت میں ناس لیتا ہے، ناس یعنی جب سردی ہو جاتی ہے، ناک جو ہے گھچ ہو جاتی ہے، ناک جو ہے پیک ہو جاتی ہے، تو اس کو کھولنے کے لیے کچھ لوگ ناس لیتے ہیں تاکہ ناک کھل جائے۔ ایسا اگر ناس روزے کی حالت میں لیں گے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈال رہا ہے، بعض مرتبہ کان کے کسی بیماری کی وجہ سے کان میں تیل ڈالا جاتا ہے، یا کسی کان کے پرابلم کی وجہ سے کان میں تیل ڈالا جاتا ہے، تو روزے کی حالت میں اگر کان میں تیل ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس روزے کے ٹوٹنے سے یعنی کان میں تیل ڈالے یا ناک میں ناس ڈالے، اس کی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس کے اوپر قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں ناس ڈالنا اور کان میں تیل ڈالنا نہ کرے۔ ہاں، روزہ چھوڑنے کے بعد بھی ڈال سکتے ہیں، افطار کرنے کے بعد بھی ڈال سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، اس میں یہ فرمایا کہ اگر کسی کے منہ سے خون نکل رہا ہے، روزے کی حالت میں خون نکل رہا ہے، اور وہ تھوک کے ساتھ میں خون کو نگل لیے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر خون کی مقدار تھوک سے کم ہو اور خون کا ذائقہ حلق میں نگلتے وقت میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن احتیاط اس میں یہ ہے کہ اگر منہ سے خون نکل رہا ہے، یا کم ہو یا زیادہ ہو، تو اس کو نگلے نہیں بلکہ تھوک دے۔ اگر حلق میں ہم لیں گے اور مقدار خون کی معلوم ہو، زیادہ ہو، ذائقہ خون کا معلوم ہو، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں ایسا نہ کرے بلکہ تھوک دے۔ مسئلہ نمبر 3، اکثر یہ عورتوں کو پیش آتا ہے کہ جب وہ گھر میں کوئی کھانا بناتے ہیں تو بناتے وقت میں سالن میں یا چاول میں نمک برابر ہے کہ نہیں، سالن میں نمک مرچی برابر ہے کہ نہیں، یہ چکھنے کے لیے تھوڑا سا زبان پر لے لیتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہے اور بات بات پر جھگڑا کرتا ہے اور اسے اندیشہ ہے کہ نمک مرچی کم زیادہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے گا اور برا بھلا کہے گا، تو ایسی عورت کے لیے روزے کی حالت میں نمک مرچی کا ٹیسٹ کرنا، چکھنا اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بعض عورتیں کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو کچھ کھلانے کے لیے اپنے منہ سے چبا کر بچوں کو کھلاتے ہیں، تو فرمایا کہ روزے کی حالت میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ روزے کی حالت میں چباتے وقت میں اس کا ذائقہ حلق میں چلا جائے، اس سے جو ہے روزہ خطرے میں آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ روزے کی حالت میں ایسا نہ کرے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔
اور پھر آگے فرمایا کہ اگر مجبوری ہے، لاچاری ہے، ایسا کرے بغیر چارہ نہیں ہے، بچے کو کھلا نہیں سکتے ایسا کرے بغیر، تو پھر جو ہے چبا کر کھلانے میں کوئی حرج نہیں، مکروہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی روزے کی حالت میں بھولے سے کھا لیا، کیونکہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں بھولے سے اگر کوئی کھایا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر بھولے سے روزے کی حالت میں کھا لیا، اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر قصدن یعنی جان بوجھ کر کھانے پینے لگا، کھا پی لیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہے، صرف قضا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اس میں یہ فرمایا کہ اگر کسی کو قے ہوئی، الٹی ہوئی، اپنے آپ قے آئی، الٹی ہوئی، اور اپنے آپ قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور اس نے سمجھ لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور یہ گمان کر کے اس نے کھایا پیا، تو فرماتے ہیں کہ اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے اوپر بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کسی نے روزے کی حالت میں سرما لگایا اور کان میں تیل ڈالا، سرما لگانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس نے سرما لگایا اور کان میں تیل ڈالا اور یہ گمان کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور قصدن کھا لیا پی لیا، تو اس کے اوپر روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 7، رمضان کے مہینے میں اتفاق سے اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو فرمایا کہ اسے روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی کھانا پینا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ روزے داروں کی طرح دن بھر کھانا پینے سے رکے رہنا چاہیے، کھانا پینا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے رہنا اس کے اوپر واجب ہے، کیونکہ اگر کھاتے پیتے رہے گا کھلم کھلا تو ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے، بلکہ روزے داروں کی طرح شام تک بھوکے پیاسے رہنا اس کے اوپر واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 8، فرمایا کہ اگر رمضان کے مہینے میں روزے کی نیت ہی نہیں کی اور دن بھر کھاتے پیتے رہے تو اس کا تو روزہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے اوپر صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ تو یہ تھے چند مسائل جن کا جاننا ہر مسلمان کو، ہر روزے دار کو ضروری ہے تاکہ روزہ درست ہو جائے، اس لیے ان مسائل کی جانکاری لے اور ذہن میں رکھے اور ان کو ذہن میں رکھ کر روزہ کرے۔ ان تمام باتوں کو ثواب جاریہ کی نیت سے، امر بالمعروف کی نیت سے دوسروں کو شیئر کرے، اپنے دوستوں میں، اپنے دوست احباب میں شیئر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔